بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا پیغام دیا ہے جو انسان کی زندگی کے اکثر حصے کے اوپر محیط ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے معاملات آپس میں بالکل درست ہونے چاہیے. یعنی معاملات کی درستگی، آپس کی صاف صفائی، یہ پیغام اس کے اندر دیا گیا ہے. عموماً ہم دین کو چند شعبوں کے اندر محیط سمجھتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کا ادا کر لینا، روزوں کا رکھ لینا، کچھ نوافل پڑھ لینا، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ دے دینا، رمضان اور حج کر لینا، اور یہ جو چند بڑی بڑی عبادات ہیں بلکہ اسلام کی بنیادیں ہیں، ان پر عمل کر لینا، ہم اسی کو پورا دین سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ صرف دین کا ایک شعبہ ہے، عبادات کا یعنی صرف عبادات کا حصہ ہے. اور فقہا کی کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دین کا صرف چوتھائی حصہ ہے. احناف کے نزدیک جو فقہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، جس کو ہدایہ کہتے ہیں، وہ کتاب 4 جلد کے اندر موجود ہے. اور ان 4 جلدوں کے اندر پہلی جلد جو ہے، پہلا حصہ جو اس کا ہے، اس کے اندر تمام عبادات کو بیان کیا گیا. کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الحج تک کے تمام احکام، کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، یہ سارے جو اہم عبادات ہیں اس کی پوری تفصیل، اس کے تمام مسائل ایک جلد کے اندر بیان کر دیے گئے. اس کے بعد اس کے دوسری جلد، تیسری جلد اور چوتھی جلد، ان 3 جلدوں کے اندر، ان 3 حصوں کے اندر وہ تمام مسائل ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے. کتاب النکاح، کتاب الطلاق، اس کے بعد کتاب البیوع، معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ 3 جلدوں کے اندر بیان کیے گئے. اس سے پتہ چلا کہ عبادات دین کا صرف چوتھائی حصہ ہیں. بقیہ اور جو دین ہے وہ معاملات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو درست رکھنے کی انتہائی تاکید فرمائی کہ ہمارے آپس کے معاملات درست ہونے چاہیے۔ آج پوری دنیا کے اندر عموماً اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات سرایت کر رہی ہے کہ معاملات کی اہمیت اور اس کی صفائی یہ دھیرے دھیرے ذہنوں سے مٹ رہی ہے، اور لالچ اور ذخیرہ اندوزی اور مال کو اکٹھا کرنے کی فکر کے اندر آج ہم اندھے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال کی آمد ہونی چاہیے، ہمارے پاس مال اکٹھا ہونا چاہیے، ہمارے پاس دنیا اکٹھا ہونی چاہیے۔ کیسے ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے، کس کا حق مر رہا ہے، اس کی کہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر عبادات کی قبولیت کو بھی معاملات کی صفائی کے اوپر موقوف فرمایا ہے۔ ایک حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ جو انتہائی غبار آلود ہوتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آہوزاری کرتا ہے، یا رب بھی کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کپڑا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کی تمام چیزیں حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یعنی ساری عبادتیں اس کی دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر اس کے معاملات درست نہیں ہیں، اس کی آمدنی اگر حلال نہیں ہے، اس کے جسم کی پرورش اگر حلال ذریعے سے نہیں ہو رہی ہے، تو ساری عبادات کی قبولیت بھی موقوف کر دی جائے گی۔ کس کے اوپر؟ کہ پہلے اپنے معاملات کو درست رکھا جائے۔ اکابرین کے اندر اس بات کا زبردست اہتمام تھا کہ انسان اپنے معاملات کی صفائی کرے اور حرام مال سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے، بلکہ وہ لقمہ کھانے کے بعد اس بات کا ادراک کر لیا کرتے تھے، اس بات کو محسوس کر لیتے تھے کہ یہ جو لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر گیا، یہ لقمہ حرام ہے، حلال ہے، مشکوک ہے، کیا ہے، اس کا ادراک انہیں ہو جاتا تھا، وہ سمجھ جاتے تھے اپنی آئندہ کی زندگی سے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی مرید ذکر کے اندر کوئی کمی کر دے، نوافل کے اندر کوئی کمی کر دے، تلاوت کے اندر کوئی کمی کر دے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے صرف تھوڑا سا رنج ہوتا تھا کہ یہ جتنا ذکر کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتا، جتنی تلاوت کرنی چاہیے اتنا نہیں کرتا، صرف تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن اگر میرا کوئی مرید معاملات کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاملات کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، مال کے اندر خرد برد کرتا ہے، حرام اور حلال کی وہ تمیز نہیں کرتا، اس کا احتیاط نہیں کرتا، تو فرماتے کہ مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک مرید تھے، انتہائی قریبی تعلق تھا، نہ صرف یہ کہ تعلق تھا بلکہ انہوں نے اپنے اس مرید کو اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ اپنی طرف سے خلیفہ بھی بنا سکتے ہیں، خلافت ان کو عطا فرما دی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے وہ خلیفہ اپنے بچے کو لے کر ٹرین سے سفر کر کے خانقاہ میں پہنچے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت نے پوچھا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمہارا یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی عمر 13 سال ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تم ٹرین سے آئے ہو تو کیا اس کا ٹکٹ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 13 سال کا تو ضرور ہے لیکن دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، اس لیے میں نے اس کا 12 سال یعنی اس کا آدھا ٹکٹ لیا، 12 سال کی عمر تک آدھا ٹکٹ، اس کے اوپر پورا ٹکٹ لگے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا آدھا ٹکٹ لیا ہے۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف تم کو چھو کر بھی نہیں گزرا، تصوف تم کو چھو کر بھی نہیں گزرا، تم مالی معاملات کے اندر اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہو
کہ تھوڑے سے پیسے کو بچانے کے لیے، ٹکٹ پورے سے آدھا کرنے کے لیے تم نے اپنے بیٹے کی عمر کے بارے میں جھوٹ بولا، اور قوم کے جو اس کا خزانہ ہے اس کے اندر تم نے خرد برد کی ہے۔ جو پیسہ جمع کریں گے وہ پوری قوم کا پیسہ ہوگا، اس کو پوری قوم کے اوپر خرچ کیا جائے گا، پورے ملک کی وہ امانت ہوگی، اس کے اندر تم نے کمی کی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسی مجلس کے اندر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خلافت سلب کر دی اور فرمایا کہ تمہیں تو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، تم خلیفہ کیا بنو گے۔ خود حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ تھانہ بھون سے سفر کرنے کے لیے نکلے اور اسٹیشن پر پہنچے، ان کے پاس سامان تھا، اور ضابطہ کیا ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اگر سامان زیادہ ہو تو پھر اس کا وزن کرا کے اس کو لوڈ کرایا جائے، اس کا جو کرایہ لگتا ہے وہ کرایہ ادا کیا جائے۔ عام طور سے اس کے اندر بھی لاپرواہی ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنا سامان لے کر سامان وزن کرانے کی لائن کے اندر لگ گئے۔ اب وہ اپنے زمانے کی شخصیت تھے، لائن میں لگے ہوئے تھے، جس ٹرین سے ان کو جانا تھا اس ٹرین کا جو گارڈ تھا اس نے حضرت کو پہچان لیا اور کہا کہ حضرت آپ یہاں کہاں لائن میں لگے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے یہ سامان وزن کرانا ہے، سامان زیادہ ہے، جتنے کی اجازت ہے اس سے زیادہ سامان ہے، یہ وزن کرا کر مجھے اس کو لوڈ کرانا ہے، اس کا پیسہ جمع کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس ٹرین کا گارڈ ہوں، آپ سامان رکھ دیجئے، آپ سے کوئی کچھ پوچھے گا نہیں اور سامان آپ کا پہنچ جائے گا۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ تو اس نے اسٹیشن کا نام بتایا کہ میں فلاں اسٹیشن پر اتر جاؤں گا۔ تو حضرت نے پوچھا اس سے آگے؟ کہا اس کے آگے کا جو گارڈ آئے گا میں اس کے حوالے کر دوں گا، یعنی اس کے بعد بھی آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ گارڈ آپ کو پہنچا دے گا۔ تو پھر حضرت نے پوچھا اس کے آگے کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ وہ گارڈ آپ کی منزل سے آگے تک جائے گا، آپ کی منزل پہلے آ جائے گی، آپ پہلے اتر جائیں گے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو بہت آگے تک جانا ہے، یعنی مجھے آخرت تک جانا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ مال جو تم سامان جو لے کر آئے تھے بلا وزن کرائے ہوئے اور حرام طریقے سے لے کر آئے تھے، اس کا کیا حساب ہے، اس کا کیا جواب ہے، تو وہاں پر کون گارڈ میری مدد کرے گا۔ یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا مال کی صفائی کے سلسلے میں۔ دوسرے بزرگ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اولین زمانے کے اساتذہ، بلکہ صدر مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے۔ انہوں نے اپنے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہے، یعنی مال کھانے کے بارے میں احتیاط۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیوبند میں کہیں پر ان کی دعوت تھی، وہ اس دعوت کے اندر چلے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے دعوت کھا لی۔ دعوت کھانے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا، فرماتے ہیں کہ مجھے مہینوں تک میرے دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا رہا، گناہ کا خیال آتا رہا کہ یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، اور عبادت کے اندر وہ دل نہیں لگتا تھا جو پہلے لگا کرتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے معلوم کیا تو جو میں نے دعوت کھائی تھی اس دعوت کے اندر جو کھانا کھلایا گیا تھا وہ مشکوک کھانا تھا۔ اس مشکوک کھانے کا اثر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر اس کی ظلمت محسوس کی کہ گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے کہ ایک ایک لقمہ جو ان کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے اس کی فکر ہے، مال کتنا خرچ ہو رہا ہے اس کی فکر ان کو نہیں ہے، بلکہ جو مال ہمارے پاس بچ رہا ہے اور جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے اندر کہیں سے حرام مال کی آمیزش تو نہیں ہو رہی ہے، کم ہے یا زیادہ اس کی پرواہ بالکل نہیں ہے۔ حرام مال نہیں آنا چاہیے، حرام مال کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اس کی مسلسل فکر ہے۔ آج یہ فکر ہمارے درمیان سے نکل گئی، جس کی وجہ سے آج ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن حالات ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر تواتر کے ساتھ آتے چلے آ رہے ہیں پوری دنیا کے اعتبار سے۔ اس لیے ہمیں اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو حرام مال کی آمیزش کا یہ ذریعہ ہے، اور جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں وہ تو حرام ہے ہی کہ ہم رشوت لے لیں، سود لے لیں یا لون کا پیسہ لے لیں، جو حرام ہے وہ تو حرام ہے ہی۔ اس کے علاوہ حرام کے کچھ ایسے دروازے ہیں، حرام کی ایک ایسی قسم ہے جس کے اوپر عام طور سے دھیان نہیں جاتا۔
وہ حرام کی قسم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمیں یہ بات انتہائی وضاحت کے ساتھ ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر فرد کی ملکیت متعین ہونی چاہیے. ہر گھر کے اندر ہر فرد کی ملکیت متعین ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر جو سامان موجود ہیں یہ سامان کس کی ملکیت ہے. ہر ایک کی ملکیت متعین ہونی چاہیے. یہ چیز ہمارے درمیان سے آج ختم ہو گئی. گھر میں کیا چیز باپ کا ہے، کیا بیٹے کا ہے، کیا شوہر کا ہے، کیا بیوی کا ہے، کیا دوسرے رشتہ داروں کا ہے، کیا بہنوں کا ہے، کیا بھائی کا ہے. ایک ایک چیز متعین ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کس کی ملکیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ آپس کے اندر جو رہنا سہنا ہو، آپس کی جو معاشرت ہو وہ بالکل بھائیوں کے طریقے سے ہو، یعنی بالکل محبت کے ساتھ ہو. لیکن جب معاملات کرنا ہو تو معاملہ چاہے جس سے بھی ہو بالکل اجنبی کے طریقے سے معاملہ ہونا چاہیے. کہ اگر ہم اپنے بھائی کو بھی کچھ روپیہ قرض دے رہے ہیں تو جیسے دوسروں کو دیتے وقت اس کی لکھا پڑھی کراتے، اس کا اقرار کراتے ہیں، اس کو یاد دہانی کے لیے لکھتے ہیں، ویسے ہی اپنے گھر کسی فرد کو دے تو اس کو لکھ لے کہ ہم نے اس کو اتنا قرض دیا ہے. لیکن آج پورے معاشرے کے اندر بس گھر چل رہا ہے کسی طریقے سے. باپ بیٹے ساتھ میں کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے اندر بیٹے کی کیا حیثیت ہے اس کی کوئی تفصیل ہے ہی نہیں. کہ بیٹا باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ اس کا شریک ہے یعنی پارٹنر ہے، یا ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، یا صرف جو ہے تو ایک خدمتگار کی حیثیت سے فری میں کام کر رہا ہے، اس کی کوئی وضاحت ہے ہی نہیں. بعد میں کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب یہی اولاد بڑی ہوتی ہے اور پھر ان کو شادی کی ضرورت پیش آتی ہے، یا ان کے بچوں کی شادی کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو مکانات کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اسی کاروبار میں سے کوئی اپنی شادی یا اپنی اولاد کی شادی کرتا ہے. گھر میں دوسروں کی شادی ہوتی ہے، کسی نے شادی کے اندر زیادہ خرچ کر دیا، کسی نے شادی کے اندر کم خرچ کر دیا، کسی نے اس میں سے اپنے ذاتی ضرورت کا کوئی سامان خرید لیا جس کے اندر ایک معتدل رقم خرچ ہو گئی. پھر اس کے بعد مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور آپس میں لڑائی ہوتی ہے. جب بٹوارے کی نوبت آتی ہے تو اب لڑائی ہوتی ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کے اندر اپنی بیٹی کی شادی کے اندر اتنا خرچ کیا تھا اور میرے لڑکے کی شادی اتنے کم خرچ میں ہوئی تھی. تم نے فلاں موقع کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کیا تھا اور میں نے وہ خرچ نہیں کیا تھا. اب یہ بٹوارہ کیسے ہوگا؟ مفتی صاحب کے ساتھ پاس معاملہ جاتا ہے کہ آپ اس کو حل کر دیجئے. مفتی صاحب کہاں سے حل کریں گے؟ آپ نے پہلے ہی درجے کے اندر غلطی کی، کوئی ملکیت متعین ہے ہی نہیں. کس نے جو پیسہ خرچ کیا، کس حیثیت سے خرچ کیا، اس کی کوئی وضاحت آپ نے شروع میں کی ہی نہیں. تو اب لڑائی ہو گئی. اسی طریقے سے آگے اور بھی معاملات پیش آتے ہیں. کسی کا انتقال گھر کے اندر اگر اس کی میراث کی تقسیم ہوتی ہی نہیں اور برسوں گزر جاتے ہیں، اس کے بعد دیگر وارثین کا انتقال ہو جاتا ہے، بہنوں کا حصہ دیا نہیں گیا، بیٹیوں کا حصہ دیا نہیں گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب جب جائیداد کی تقسیم کا موقع آتا ہے تو اب لڑائی ہوتی ہے، دعویٰ ہوتا ہے کہ میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ. شریعت نے میراث کے بارے میں حکم دیا کہ جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہو، وارثین کی ذمہ داری کے اول وہلہ کے اندر مورث کی جو ترکہ ہے اس کی فوراً تقسیم کریں، کس کو کتنا ملتا ہے. ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیں کہ فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، سب کا متعین کر دیں. ہر ایک کی ملکیت بالکل ہر ایک کی ملکیت فوراً واضح کر دیں. اس کے بعد آپس میں رہیں، کوئی لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی. تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حرام کی آمیزش اور آپس میں رنجش کی جو ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ چیزوں کی ملکیت متعین نہیں ہوتی. گھر کے اندر جو سامان موجود ہیں وہ کس کا ہے. ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے اور کسی سے کہا جائے کہ یہ گھر کے اندر چیزوں کے متعین کر دو کہ یہ چیز فلاں کی، یہ چیز فلاں کی، یہ چیز فلاں کی، تو کیا جواب دیا جاتا ہے کہ ہم تو آپس میں بھائی ہیں، انتہائی محبت سے رہتے ہیں، تقسیم کریں. یہ تو یعنی دوری کی بات ہے، غیریت کی بات ہے، اپنائیت کی بات کہاں ہے؟ آج یہ غیریت نظر آ رہی ہے، لیکن یہی جس کو آج اپنائیت کا نام دیا جا رہا ہے
کل اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہوتی ہیں، سلام کرنے کے روادار نہیں ہوتے ہیں۔ کل کی رنجش اور کل کی دشمنی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر عمل کیا جائے۔ آپ نے جو تعلیم دی ہے وہ انتہائی دور رس ہے، اس کے اوپر اگر ہم آج عمل کریں گے، عمل کرنے کے بعد پھر پوری زندگی ہم ساتھ میں رہیں، کبھی کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسروں کے حق ادا کرنے کے بارے میں انتہائی پہل کرنے والے تھے۔ آپ کے ازواج مطہرات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے شروع میں تمام ازواج مطہرات کو پورے سال کا نفقہ دے دیا کرتے تھے کہ یہ تمہارا پورے سال کا نفقہ ہے۔ وہ اس کی مالک بن گئی، اس کے بعد وہ جتنا چاہیں اپنے پاس رکھ کر جتنا چاہیں دوسروں کو دے دیں، خرچ کر دیں۔ وہ خوب صدقات کرنے والے تھے، خوب صدقات کرتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خود عمل کرنے والے تھے۔ آپ کے ازواج مطہرات تھے، باری لگانے کے بارے میں آپ آزاد تھے، مختار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری متعین کی امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ آپس میں برابری کا معاملہ کرو، ملکیت آپس میں متعین کر کے رکھو کہ کون سی چیز کس کی ملکیت ہے۔ جب وہ تصرف کرے تو دوسرے کو اس پر انگلی رکھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ تمہاری چیز نہیں، اس پر کیوں تصرف کر رہے ہو۔ ہر آدمی اپنی چیز کے بارے ہر آدمی کو اپنی چیز کے بارے میں معلومات ہو کہ یہ میری ملکیت ہے، یہ فلاں کی ملکیت ہے۔ جب ہر آدمی اپنی ملکیت کے اندر تصرف کرے گا تو پھر آنے والے دن کے اندر کوئی رنجش نہیں ہوگی، اور ہمارا جو مال ہوگا وہ ہر طرح کے شبہات سے اور مشتبہ ہونے سے اور حرام کی آمیزش سے پاک ہوگا۔ پھر اس مال کے اندر برکت ہوگی اور اس مال کے ذریعے سے ہماری پرورش ہوگی، تو پھر ہمیں عبادات کی بھی لذت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ہمیں لذت ملے گی۔ آخرت کی طرف ہمارا رجحان ہوگا، گناہوں سے ہمیں بعد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 5 اپریل بروز سوموار بعد نماز مغرب جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام اشفاق نگر کالونی میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی معتمم دارالعلوم دیوبند فرمائیں گے، اور مہمان خصوصی مفتی محمد عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم ہوں گے۔ اس اجلاس کے اندر آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ 5 اپریل بروز سوموار بعد نماز مغرب اشفاق نگر کالونی میں جلسہ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا بلا تاخیر، اس لیے آپ حضرات وقت کا لحاظ کرتے ہوئے فوراً پہنچنے کی کوشش کریں۔